اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل حجر ابن عدی پر اللہ اور اہل آسمان کا غضب۔ تو معاویہ نے حجر ابن عدی صحابی رسول جلیل القدر کو قتل کیا اور ان سے متعلق صحابہ نے گریہ کیا، جیسے کہ عمر کے بیٹا چوش و بخار کے رویا، اور ابن عباس جیسے صحابی جب بھی ان کا تذکرہ کرتے تو روتے، اور دیگر حسن بصری جیسوں نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جنہوں نے حجر ابن عدی کا قتل کیا، یعنی کہ معاویہ سے متعلق۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حجر ابن عدی کی دعا کہ وہ کرتے تھے تو قبول ہوتی تھی، یعنی کہ دعا مستجاب ہوتی تھی ان کی، ایسے وہ جلیل القدر صحابی تھے۔ آج پڑھتے ہیں کہ قتل حجر پر اللہ اور اہل آسمان کا غضب۔ بعض مرسل اور مرفوع احادیث میں نبوی پیش گوئیاں آئی ہیں کہ عذرا کے مقام پر 7 افراد کو ظالمانہ قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ امام فسوی اور دوسرے محدثین اکرام عبداللہ بن زرین غافقی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو بیان کرتے سنا، اے اہل عراق، ان قریب تم میں سے 7 افراد کو عذرا کے مقام پر قتل کیا جائے گا۔ ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے اصحاب الخدود کی، پس سیدنا حجر ابن عدی اور ان کے ساتھی قتل کر دیے گئے۔ المعارفۃ تاریخ جلد نمبر 3 اور تاریخ دمشق میں بھی یہ روایت ہے۔ نوٹ: اصحاب الخدود کا دلچسپ واقعہ سورۃ البروج کی 4 آیت کے تحت تفسیر میں آیا ہے کہ بہقی کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ سیدنا علی ایسی بات نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہو۔ بے شک ایسا سیدنا عائشہ سے بھی مرسل سند کے ساتھ مرفوع روایت کیا گیا ہے دلائل نبوہ میں، اور ابن کثیر، سیوطی اور علامہ علی متقی ہندی نے بہقی کے قول کو مقرر کیا۔ البدایہ والنہایہ، خصائص الکبریٰ وغیرہ میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ خیر، ابو الاسود بیان کرتے ہیں کہ معاویہ عائشہ کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا تمہیں کس بات نے اہل عذرا یعنی کہ حجر اور ان کے ساتھی نے قتل پر ابھارا؟ انہوں نے کہا یا ام المومنین، میں نے تو ان کے قتل میں امت کی اصلاح اور بقا میں امت کا فساد سمجھا تھا۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ ان قریب عذرا کے مقام پر کچھ لوگ قتل کیے جائیں گے، ان کی وجہ سے اللہ اور اہل آسمان غضبناک ہوں گے۔ معاویہ پہ تو آپ کی امی عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ اور اہل آسمان غضبناک ہیں۔ خیر، عذر گناہ اب تک ظالم حکمران اسی پالیسی پر گامزن ہے اور اپنے خلاف اٹھنے والی آواز حق کو دبانے کی خاطر لوگوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور بے ایمانہ بہانہ بناتے ہیں کہ ریاست کی اصلاح کی خاطر ایسا کرنا ناگزیر تھا، جبکہ ظالم و نام نہاد خلفاء کے ایسے ظالمانہ اقدام کو ان کی چاپلوسی، ہواری اور علماء سوء خطا اجتہادی بنا دیتے ہیں، جیسے کہ اہل سنت خود ہیں۔ اور ان کی امی فرماتی ہیں کہ خطائے اجتہادی کے دروازے کو احادیث پاک سنا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور واضح فرما دیا کہ یہ اصلاح نہیں بلکہ فساد، اور اہل آسماں اور خالق آسماں دونوں اس پر غضبناک ہوئے۔ تو اب تو عائشہ کی بھی تصدیق ہو گئی، تو یہ لوگ جتنا مرضی کہی جائے کہ وہ صحابی رسول ہیں، تو لہٰذا ان پر صحابی کا اطلاق ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔